الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے آخری نبی، آخری دود اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد اس کائنات میں اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ کو سارے لوگوں کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ سارے جہان کے نبی ہیں۔ سارے لوگوں کو چاہیے کہ آپ کی اتباع کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا کان من اصحاب النار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں جو بھی سنے گا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بھی شخص کائنات میں چاہتا ہے کہ اسے صحیح راستہ مل جائے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو جائے، اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی اتباع، آپ کے لائے ہوئے دین اور دھرم کی پیروی کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار تورات کا ایک ٹکڑا لے کر کے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو پڑھنا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ اے عمر، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، موسیٰ جو اللہ کے عظیم نبی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ آپ کے آ جانے کے بعد سارے ادیان، سارے دھرم کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ سب کو چاہیے کہ آپ کے لائے ہوئے دین اور دھرم کی اتباع کریں۔ نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے سارے جہان کے لیے ایسی رحمت بنایا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے آنے کے بعد دنیا میں کس طرح سے شانتی پیدا ہوئی، شرک اور کفر دور ہوا، لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آئے، ظلم دور ہوا، اور بہت ساری چیزیں جس میں لوگ پڑے ہوئے تھے، اس کو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں واضح تعلیمات دی۔ یہ وجہ ہے کہ آپ اسلام کی ساری تعلیمات کو دیکھ لیں، ساری تعلیمات کو دیکھ لیں، کوئی ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آ سکتی ہے جس کے بارے میں اعتراض کر کے یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے۔ انسان کے ہو سکتا ہے بنیادی شروعات میں اس کے سمجھ سے کوئی چیز باہر ہو، لیکن اب جب اس پر وہ غور کرے گا، بحث کرے گا، دوسروں سے پوچھے گا، اسے پتہ چلے گا کہ یہی چیز حق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن اس زمانے سے لے کر کے آج اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور سارے لوگوں کے لیے چیلنج ہے۔ کوئی بھی شخص اس میں سے کوئی ایک غلطی بھی نکال کر کے دکھا نہیں سکتا ہے۔ بہرحال یہ حق اپنے طور سے پوری طرح سے واضح ہے، موجود ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس حق کو پہچاننے کے بجائے، اس کو قبول کرنے کے بجائے، اس کو پرکھنے اور اس کے قریب آ کر کے اس کو سمجھنے کے بجائے اس پہ دشمنی نصب کرتے ہیں، اس سے بغض کرتے ہیں۔ نبی کا نام سن کر کے ان کو دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی بہکاوی کی وجہ سے ہے، اور اندرونی جو بغض ہے اس کا یہ نتیجہ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ بے شک جو لوگ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ ذلیل ترین لوگ ہیں، رسوا ہونے والے لوگ ہیں، سب گھٹیا لوگ ہیں۔ ایسے لوگ، انسان کی کیا مجال کہ وہ اپنے مالک سے دشمنی کرے اور اپنے مالک کے بھیجے ہوئے دود اور نبی سے دشمنی کرے، پیغمبر سے دشمنی کرے۔ انسان کو ایسا کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، جو لوگ رسول کو تکلیف دیتے ہیں، رسول کو گالی دیتے ہیں، رسول کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہتے ہیں، آپ کی عزت کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، ایسے کیا ہیں؟ لعنہم اللہ، ایسے لوگ ملعون ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسے لوگ ملعون ہیں۔ لہذا اگر اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لانا چاہتے ہیں،
جو بھی شخص ہو اسے چاہیے کہ آنکھیں کھولے، بصیرت کی نگاہ رکھے، چیزوں کو پرکھ کر کے سمجھ کر کے بات کرنے کی کوشش کرے، دشمنی میں اندھے مت ہو جائیں، دشمنی میں اندھے مت ہو جائیں اور اپنی آخرت کو خراب مت کریں۔ اس میں انسان اپنی سب سے پہلے اپنا نقصان کر رہا ہے اور اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، بلکہ آخرت سے پہلے بھی اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ سے دشمنی رکھنے والا، آپ سے بغض رکھنے والا وہی کیا ہے، ذلیل ہے، اسی کی دم کٹنے والی ہے، اس کا نام و نشان مٹنے والا ہے، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ تو جو لوگ بھی نبی سے دشمنی رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں، ان کا انجام آپ دیکھ لیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا بھرپور دفاع کریں، دیکھیں بھرپور دفاع کریں۔ اور ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اس طرح کی جو آوازیں اٹھتی ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے، آپ کی عزت کے بارے میں، آپ کے بارے میں کوئی گستاخی کی جاتی ہے، تو ایک طرف تو ہمیں دفاع کرنا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی جان لیں کیا کہ اس کا انجام انشاءاللہ بہرحال بہتر ہونے والا ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ نے لکھا ہے کہ بہت سارے مجاہدین اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ہم لوگ بہت ساری جنگوں میں ہمارے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے کہ ہم لوگ کسی قلعے کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، کسی شہر کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، مہینے گزر گئے، کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، لیکن اسی درمیان سنتے ہیں کہ قلعے والوں نے، شہر والوں نے نبی کو کے شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا ہے، گالی گلوچ کا معاملہ کر دیا ہے ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں۔ تو ہمیں اب یقین ہو جاتا تھا کہ یعنی کہ اب ہماری فتح قریب ہے، ہماری فتح کیا ہے، قریب ہے۔ لیکن دوسری جانب نبی علیہ السلام کی شان میں کی ہوئی گستاخی کا دفاع کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم لوگ موجود نہیں تھے، ٹھیک، جو لوگ موجود تھے صحابہ کرام، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی طرف سے اپنے جسم سے پوری طریقے سے دفاع کیا، ڈیفنس کیا۔ ہم آج موجود ہیں، آج ہم آپ کے شان میں کی گئی کوئی بھی گستاخی اور کوئی بھی اس طرح کی نازیبہ حرکت، اس کا دفاع ہمیں کرنا ہے۔ کیسے؟ ہر ایک کو اپنے طور سے کرنا ہے، ہر ایک کو اپنے طور سے کرنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ہیں۔ انسان کس پوزیشن میں ہے، کیا کر سکتا ہے، وہ آسانی سے اتنا کرنے کی ضرور وہ کوشش کرے۔ ایک آدمی لکھ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، کچھ اور کسی کو سمجھا سکتا ہے، آپ کی سنت کو اجاگر کر سکتا ہے، آپ کے بارے میں کچھ اور چیزیں لکھ کر کے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہے، آپ کی یہ سیرت ہے۔ جو بھی جس پوزیشن میں ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اور بڑی پوزیشن میں ہیں، مجرموں کے تعلق سے کچھ کارروائی بھی کر سکتے ہیں، گرفتاری بھی کروا سکتے ہیں، آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، ان کو وہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا کیا ہے، حصہ ہے۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مومن اس وقت تک پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی نبی سے، اپنے مال سے، اپنے گھر والوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ نبی مومنوں کے اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہے، ان سے بھی اولا ہے۔ تو مومن نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، وہ ہمارے دین کا یہ کیا ہے، یہ چیز حصہ ہے۔ لہذا لوگوں کو دھیر رکھنا چاہیے۔ تو غیر لوگ جو ہیں ان کو یہ کہ مسلم لوگ کیوں اتنا غصہ دکھاتے ہیں، یاد رکھیں یہ خط احمر ہے، یہ ریڈ لائن ہے، یہاں تک پہنچنے کی کسی کو کوشش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دین کا حصہ ہے، ہم کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی طاقت کے حساب ہی سے کام کرتے ہیں اور ہم دفاع کے نام پر بدتمیزی، دفاع کے نام پر زیادتی اور ظلم کسی پر نہیں کرتے، ہمیں اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ یہود آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کیا کہا، السلام علیکم، السلام نہیں کیا،
ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اے نبی سلام کر رہے ہیں، لیکن دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، سلام نہ کر کے سام کہہ رہے ہیں. سام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موت. اے نبی تم مر جاؤ. یعنی آ رہے ہیں سلام کرنے، نبی سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، اور دھوکہ دے کر کے موت کی بد دعا کرتے ہیں، گالی دے رہے ہیں. السلام علیکم. عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بات سنی تو کہا کہ وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت ہو اور لعنت ہو تم پر. ایک لفظ کا انہوں نے کیا کر دیا؟ ایک لفظ کا اضافہ کیا. اور یہ چیز کیا ہے؟ طبعی اور نیچرل لگ رہی ہے. چیز طبعی اور نیچرل لگ رہی ہے کہ تم نے ہمارے نبی کو گالی دی، ہمارے نبی کا بدتمیزی کی ہے، تو ہم تم نے جواب میں ایک لفظ زیادہ کر دیا. غصے میں آ کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مہلاً یا عائشہ، مہلاً یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. اے عائشہ ٹھہرو ٹھہرو، یعنی تم نے زیادتی کیوں کر دی؟ ایک لفظ کیوں بڑھا دیا جواب میں؟ ٹھہرو عائشہ ٹھہرو. اللہ رب العالمین سارے معاملات میں نرمی اور رفق کو پسند کرتے ہیں، رفق کو پسند کرتے ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سختی کو پسند نہیں فرماتے ہیں. تو عائشہ انہوں نے اپنی بات بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ ان لوگوں نے تو گالی دی ہے، موت کہا ہے، سلام نہیں کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے اور میں نے ان کو جواب دے دیا. انہوں نے السلام علیکم کہا، میں نے بھی وعلیکم کہہ دیا. تم پر موت ہو، میں نے زیادتی نہیں کی ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے. یہ ہمارے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، کائنات کے معلم ہیں. سارے جہان کو آپ نے تعلیم دی ہے. لوگوں آپ کی تعلیم کی طرف آئیں، سمجھنے کی کوشش کریں انصاف اور عدل کیا ہوتا ہے. کسی کی دشمنی میں ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. میں دشمنی میں بھی عدل کا حکم دیا گیا ہے. ہم کوئی ہمارا دشمن ہو، اس کا کوئی معاملہ آ جائے تو ہم اس دشمنی میں نہیں کہیں گے کہ خلاص تم حقدار نہیں ہو. اگر اس کا حق ہے، اگر جو ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہے، ہم اس کے ساتھ عدل ہی کریں گے. یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے. بہرحال اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ دفاع میں ہمیں اپنی پوزیشن دیکھنی چاہیے. ہم کس پوزیشن میں ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں، اور جتنا جائز اور جتنا عدل ہے اسی حساب سے بات کی جائے. اور دفاع کے نام پر زیادتی کر دینا یہ کبھی جائز نہیں ہے. دیکھیں یہ اسلام ہے. ہم جذبات میں آ کر کے کوئی ایسی چیز نہیں کرتے ہیں جو ہمارے دین کے خلاف ہو جائے. جیسے دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہاں پر ایک نمونہ بیان فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہم نے بیان فرمائی. اور کبھی کبھی پوزیشن ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں انسان بالکل کمزور ہوتا ہے، نہیں کچھ کہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے معاف ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں جگہ جو اونٹ ذبح ہوا ہے اس کا سب اندر کی جو گندگی ہے وہ جھوج اور اس کی جو بچے دانی وغیرہ سب اٹھا کر کے لے آئیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر پیٹھ پہ ڈال دو، اٹھ ہی نہ پائیں. عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور گیا اور پورا اٹھا کر کے لایا. جب نبی علیہ السلام سجدے میں گئے اور آپ کے اوپر پیٹھ پہ کندھے پر پورا ڈال دیا، نبی علیہ السلام اٹھ نہ سکے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا بدتمیزی کر رہے ہیں. لا اغیر شیئا، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، میں اس پوزیشن میں نہیں تھا. دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک موقف ہے. ہمیں جاننا چاہیے پہلی چیز کیا، اگر ہم کسی لائق ہیں، کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے، لیکن ظلم کبھی نہیں کسی پر کریں گے. ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی اور کسی پر ظلم کر دینا یہ دفاع کے نام پر غلط ہے. دوسری چیز، اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، کچھ نہ کرنے کی طاقت میں ہیں، کچھ نہ کر سکنے کی طاقت میں کی پوزیشن میں ہیں، تو ہمارے لیے معاف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، چپکے سے دیکھ کر کے چلے گئے۔ لا اغیر شیئا سے بخاری کی حدیث ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو ہمیں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اپنے آپ میں ایک جذبہ ہمارے اندر ہمیشہ رہے گا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی طرف سے جو ہو سکے گا اس کا دفاع کریں گے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں، ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں جب کھڑا ہوا صف میں تو میں نے دیکھا کہ میرے بغل اول میں کون لوگ ہیں تاکہ میں اپنی قوت دیکھوں، تاکہ میری ہیلپ کی ضرورت پڑے تو لوگ مجھے مدد کر سکیں۔ تو میں نے دیکھا کہ دائنی طرف ایک نوجوان سا لڑکا ہے، بائیں طرف بھی ایک نوجوان سا لڑکا ہے۔ میں سوچا کہ تو لڑکوں کے بیچ میں پڑ گیا میں، نوجوان لوگ ابھی ہیں۔ تب تک کہ لڑکے نے مجھے اشارہ کیا کہ چچا یہ ابو جہل کون ہے؟ یہ انصاری لوگ تھے، لڑکے تھے انصاری۔ ابو جہل مکہ کا تھا اور یہ لوگ مدینے کے تھے، سنتے تھے ابو جہل کے بارے میں لیکن جانتے نہیں تھے۔ پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ جو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بیٹا ابو جہل کو تم کیا کرو گے؟ تو فوج کا کمانڈر ہے، تو ابو جہل کو کیا کرو گے؟ لڑکے نے جواب کیا دیا، لڑکے نے کہا کہ اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے۔ لئن رأیتہ لم یفارق سوادی سوادہ حتی یفارق الحیا العاجل منا، کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا جسم اس کے جسم سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہوگی وہ مر جائے گا۔ دوسرے لڑکے نے بھی یہی پوچھا، پھر دوسرے لڑکے نے اشارہ کیا چچا ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ بیٹا ابو جہل کو تم کیا کرو گے؟ یہی جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو کہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کو گالی دینا، یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ریڈ لائن ہے، خط احمر ہے۔ یہ کیا ہے؟ خط احمر ہے، اس تک کوئی نہ پہنچنے کی کوشش کرے۔ کسی کو اسلام نہیں قبول کرنا ہے، اسلام سے دور رہنا ہے، وہ جانے، اس کا اختیار ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ایسی جرات کسی کو نہیں کرنی چاہیے جس سے انسان کے جذبات پر اثر پڑے اور جو ہمارے دین کا حصہ ہے اس کے تعلق سے ہمارے اوپر اثر آئے کہ ہم اب کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہم ہمیشہ اسی چیز کو کریں گے جس کی اسلام ہمیں نصیحت کرتا ہے، کیا کہ جو شخص جس پوزیشن میں ہے اسی اعتبار سے دفاع کرے گا، اور دفاع میں ظلم و زیادتی بھی نہیں کرنا ہے، ہمیشہ عدل اور حق کا اور انصاف کا دامن پکڑ کر کے رکھنا ہے، اور جو لوگ بڑی پوزیشن میں ہیں کارروائی کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، گرفتاری کا مطالبہ کر سکتے ہیں، ان کو وہ کرنا ہے۔ جو لوگ نچلی پوزیشن میں ہیں وہ کریں گے، جو لوگ صرف بیان دے سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں وہ کریں گے، اور جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ کم سے کم دل سے برا سمجھیں گے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، مگر یہ بھی ایمان ہے، کم سے کم دل سے تو برا سمجھیں۔ لہذا ہمیں اس تعلق سے حساس رہنا چاہیے اور نبی علیہ السلام کی دفاع کا ہمارے اندر جذبہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا دین ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا جز ہے، ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں اور اسی پر ہماری کامیابی بھی ہے، ہم خوش ہیں اللہ تعالیٰ کے توفیق سے رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اے لوگوں اسلام کو پڑھو، سمجھو، آنے کی اس کے قریب کوشش کرو۔ دیکھو دنیا میں بہت سارے نظریات اور ادیان دھرم پائے جاتے ہیں، لیکن سمجھنے کی تو کوشش کرو کہ آخر سچ کیا ہے۔ مالک سب کا ایک ہے، سب مانتے ہیں کہ اوپر والا ہم سب کا مالک ہے، سب مانتے ہیں۔ مالک نے ایک دھرم دیا ہے، وہ دھرم کون سا ہے؟ ہندو دھرم کی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو ایسے ایسے ہوں گے، یہاں پر پیدا ہوں گے۔ آخر اس پیغمبر کو کتاب خود کہہ رہی ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ کرسچن کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟
یہ ہے کہ اپنے جذبات کی اور اپنے ہوا کے لوگ اتباع کر رہے ہیں۔ حقیقت جاننے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ دشمنی میں اور نفرت میں مرے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان اپنا نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا ہے۔ عنقریب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کے سامنے سارے حقائق واضح ہو جائیں گے کہ حق کو ہم نے سمجھا تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے اور دین پر ایمان پر جمع کر رکھے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر اٹھنے والی ساری آوازوں کو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کا صحیح سے دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔